السلام علیکم. آج ہم جا رہے ہیں شنگلہ، جہاں پر ہم نے فری میڈیکل کیمپ کرنا ہے. تو میرے کچھ دوست آ رہے لاہور سے، وہ ہوٹل کے سامنے میرے انتظار کر رہے تھے. میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ طاہر آباد یعنی بٹائی چوک گاؤں سے نکلا اور صبح سویرے ان کے پاس پہنچ گیا. ڈنڈنو قلعہ چوک کراس کرتے ہوئے میں نے سیدھے اڈے کے ساتھ والے ہوٹل سپوگمئی اپنا رکشے کو کھڑا کر دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا ملا، اور ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ جتنا جلد ہو سکے ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ یہ جگہ بہت دور ہے اور ہم پہلے بار جا رہے تو ہمیں راستے میں کوئی بھی مشکل اور رکاوٹ مل سکتا ہے. صبح صبح میں ان کے ہوٹل کے سامنے پہنچ گیا اور اپنے دوستوں کو جگا دیا کہ جتنا جلد ہو سکے اپنا ساز و سامان پیک کرے اور چلو نکلتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ بہت دور ہے شنگلے میں. راستے میں میرے دوست ڈاکٹر منیب جو شنگلے سے ہے اور بہترین انسان ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا اور بہت خوش تھا کہ آپ ہمارے علاقے آ رہے ہو. لیکن ان کے خود کے کوئی گروپ ٹیم تھا، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن YDI، وہ بھی جا رہے تھے شنگلہ. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی الگ سائٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ الگ پہ جائیے، تاکہ لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. بس یہی بات ختم ہوئی اور ہم آگے جا رہے تھے. بہت زبردست موسم تھا شنگلے کا. تقریباً میں 3-4 دفعہ جا چکا ہوں شنگلہ، لیکن اگست کا مہینہ شنگلہ کی ایکچول خوبصورتی دکھا رہی تھی. فی الحال تو ہم فضا گٹ میں ہے، جہاں سیلاب نے بہت تباہی کی ہے. آر پار دریا کی جو تباہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے. صبح صبح سارے سڑکیں خالی اور ویران پڑی تھی، کیونکہ اسکولوں کا چھٹیاں چل رہی ہے اور زیادہ تر لوگ اسی وقت صبح کے ناشتہ کر رہے ہیں اور کئی لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہی سوات کی خوبصورتی ہے کہ صاف ستھرا سڑکیں اور کشادہ ماحول جسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں. سر جی سور کے مان اللہ خان گل امان الدین لا، جو ایک بہترین انسان ہے، باجوڑ کے رہنے والا ہے. تو ہم سارے کے سارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بھی ناشتہ کرنا ہے اور اسی کے بعد ہم نے شنگلہ جانا ہے. وداؤٹ ناشتہ یہ ڈرائیونگ اور یہ سفر ممکن ہی نہیں. تو پروفیسر ڈاکٹر وقار نے فیصلہ کیا کہ بس آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو اترتے ہیں اور یہی ناشتہ کرتے ہیں. بس صبح صبح تھی، ہم وہ ہوٹل پہ پہنچ گئے جہاں بہت سیاح اور بھی موجود تھے. ہم نے اپنے ناشتہ خوب انجوائے کیا. اس ہوٹل کے سارے ناشتے بہت لذیذ اور زبردست تھے. یہ ہے نوید مغل، جو کہ ایک جرنلسٹ ہے. میں نے ان سے پوچھا، السلام علیکم جی. اس وقت ہم سوات مینگورا سٹی سے شنگلہ کی طرف جا رہے ہیں. نیچر لور ڈنگا ٹیم پروفیسر وقار الحق صاحب کی زیر نگرانی یہاں پر میڈیکل کیمپ اور ریلیف پیکیجز لے کے آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے افیکٹڈ ایریاز ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے. تو کل ہم نے بنیر کے اندر جو ہمارے متاثرہ بھائی پیر بابا کے علاقے میں، وہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر ان کو ریلیف پیکیجز بھی دیے. اس کے بعد کل ہم مینگورا سٹی پہنچے، اور اب یہاں پر ہم نعیم اللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر وقار الحق صاحب کی زیر نگرانی ہم لوگ ابھی مینگورا سٹی سے نکلے ہیں، اور یہاں پر تھوڑی دیر اسٹے کرنے کے بعد اب ہم شنگلہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہم میڈیکل کیمپ کا انعقاد کریں. سالت دی سور کے برابر بس روانیو شنگلی پلور او فری میڈیکل کیمپ دے. ډاکټر صاحب را سره دی او نور د پنجاب مرګري دي. ګل امان الله خان لاله چې کوم دی ښه په مزو سره پروت دی. دا بچ هلته کوم دی دا طبیعت ټیک نه دی. فری میډیکل کیمپ شروعات به مونږ د ګل امان الله خان لاله نه کوو. دا دوه پروفیسر صاحب او قاری صاحب زموږ سره مرګري
او شنگلی پلور روان دوا. اور یہ ہے سہیل بھائی، اس کا بات ہی کچھ اور ہے. اتنا بہترین بہادر اور ڈرائیور جس نے مطلب ہم سب کو حیران کر دیا ہے. وہ اسی طرح جا رہا تھا سڑک پہ جسی طرح پورن گاؤں کا کوئی اپنا ڈرائیورز. وہ خوب انجوائے کرتا رہا اور ہمیں انٹرٹین کرتا رہا، اور آخر کار اس نے ہمیں پہنچا ہی دیا شنگل ٹاپ، جہاں سے آپ کو شنگل کے بہت سے گاؤں کا نظارہ ضرور ملے گا. جب بھی آپ جائیں تو شنگل ٹاپ پہ رکے، تصویریں بنائیں، ان کے بہترین ویڈیو بنائیں. یہیں سے آپ شنگل کی ایکچول خوبصورتی اور بہت سے گاؤں دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے پروفیسر وقار. اس کے زیر نگرانی ہم جا رہے تھے شنگلا پورن گاؤں. اس کے مائنڈ میں یہی چل رہا ہے کہ آپ عبادت کریں اور انسانیت کی خدمت. خواہ آپ کچھ بھی کریں، یہ دونوں چیزیں پہلے ہونی چاہیے. تو اسی کے ساتھ گپ شپ چلتا رہا اور ہم الپورئی گاؤں پہنچ گئے، جہاں ہم نے اپنا ٹرن چینج کر دیا، یعنی ہم پورن گاؤں کی طرف نیچے پہاڑ میں چلنے لگے. یہ ایک بہترین نظارہ پیش کر رہا تھا. تقریباً 11 بجے تھے، روشنی پڑی تھی، سورج ایکچول بیوٹی دکھا رہا تھا. ہر جگہ گرینری، بڑے بڑے درخت، خوبصورت اور محنت کش لوگ جو سیلاب کے تباہ شدہ روڈ اور سڑک واپس بنا رہے تھے. جب بھی میں جا رہا ہوں سیر کے لیے یا ولاگ بنانے کے لیے تو ایک شادی میرے راستے میں ضرور آتا ہے. تو میں کہنے لگا کہ یہ عمرے والے لوگ ہیں، لیکن پروفیسر صاحب کہنے لگا کہ یہ گاؤں کی شادی ہے. اب دیکھ لے کتنے لوگ خوش ہیں اور کتنے مزے میں ہیں. آخرکار شادی کے اس ٹریفک سے ہمیں نجات مل گیا اور چھوٹے سے بازار سے ہمیں گزرنا پڑا، جہاں ضرورت کے سارے ساز و سامان نظر آ رہے تھے. لیکن یہاں سے سڑک خستحال، بورا اور تباہ شدہ نظر آ رہا تھا. لیکن سہیل بھائی جو ہمارا پروفیشنل ڈرائیور ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ نے سب نے گھبرانا نہیں ہے، ہم ضرور جائیں گے اور جگہ پہنچ جائیں گے خیر خیریت سے. تو اسی طرح ہم باتیں کرتے رہے اور بازار سے بازار تک جاتے رہے اور خوب شنگلے کے موسم اور موسمی پھلوں کو بھی کھاتے رہے.
سفر کرتے کرتے آخر تک ہم پہنچ ہی گئے مشہور جگہ جس کا نام ہے یخ تنگے۔ اس کے سڑک پہ ہم سب ہنسنے لگے۔ اس طرح سڑک بنایا ہوا ہے کہ دونوں اطراف سڑک کے ندی بہہ رہا ہے، تو کبھی بھی یہ سڑک اڑ سکتا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ پہاڑ پہ ایک سائڈ پہ یہ سڑک بنتا تو یہ زیادہ محفوظ ہوتا۔ یہ ایک زبردست جگہ ہے جہاں آپ کو تازہ پانی مل سکتا ہے۔ اس کے چشمے سارے شنگلے میں مشہور ہے۔ ہم نے بھی اس چشمے کے پانی پی لی اور اپنے ساتھ بوتلوں میں بھر دی تاکہ آگے ہمیں یہ فیول کرتے رہے۔ اس سیلاب میں بنیر زیادہ تر ہائی لائٹڈ ہے، لیکن شنگلہ جب ہم جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے ندی تھے اور ان کے سامنے اور اس میں بڑے بڑے پتھر، یعنی ان کے مقامی لوگوں کی کہنا ہے کہ یہاں جو بھی ندی ہے وہ بھی نکل چکا ہے۔ ہر ندی نے تقریباً گھروں کو تباہ کر دیا ہے اور بہت سی لوگ اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوا ہے۔ شکریہ شنگلہ کی لوکل گورنمنٹ۔ ہم شنگلہ سیلاب کے 5 روز بعد جا رہے تھے، لیکن شکر ہے وہ سڑک صاف تھا اور لوکل ٹرانسپورٹ چل رہی تھی۔ ہمارے سامنے ایک ٹوری موٹر تھا، اس میں 2 پیسنجر پیچھے ڈگی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب پریشان تھے، خدا ان کو خیر خیریت سے گاؤں تک پہنچائے، لیکن لوگ کہنے لگے کہ یہ اس گاؤں میں چھوٹی سی بات ہے اور روز کی معمول کی بات ہے۔ آپ کو یہاں ایکسکیویٹر اور زیادہ ہیوی مشینری نظر آ رہی ہے کیونکہ جگہ در جگہ ابھی بھی سلائڈنگ پڑا ہوا ہے اور یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد صاف ہو سکے اور لوگوں کو اس فلڈ سے نکالا جا سکے۔ میں شنگلے والے لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی شنگلہ کے وزٹ کریں اور جو بھی صاحب استطاعت ہے آپ اپنی شنگلہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ شنگلہ میں جگہ در جگہ اور ہر سڑک میں ملبہ پڑا ہوا ہے۔ آپ کو سامنے ہر جگہ یہی نظر آئے گا کہ ہر ندی نکلا ہوا ہے اور ہر بندہ اس کے وجہ سے افیکٹڈ ہوا ہے، کیونکہ بازار تک رسائی، میڈیکل تک رسائی ناممکن ہے۔
آخر کار ہم کیمپ کے قریب ہی پہنچ گئے تھے کہ راستے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی سیکرٹری تھا جو افغانی ریفیوجیز کیمپ یعنی پشاور اس کا ہیڈ تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی شنگلہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں اور اس فلڈ سے نکالوں. وہ اس پرن گاؤں کے ہاسپٹل کا MSB رہ چکا تھا. اس نے ہمیں بہت فیسیلیٹیٹ کر دیا, ہم پہ مطلب شربت پلائی اور ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی. ڈاکٹر سجاد مارتم سے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ دیا جہاں پر اس صاحب نے ہمیں اسے حوالہ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور جہاں پر بھی کیمپ لگانا چاہتے آپ لگائیں, لیکن لوگوں کی مدد کرے. جگہ در جگہ سیلاب نے سارے سڑک کو جام کر دیا تھا, لیکن مقامی لوگ ہر گاڑی کے ساتھ دھکے لگا رہے تھے تاکہ لوگوں کے ساتھ ہیلپ ہو جائے اور اس ٹرانسپورٹ کے آمد و رفت کو جاری رکھے. تو اسی ایک وین کی وجہ سے ہمیں بھی مطلب بہت ٹائم یہاں سپینڈ کرنا پڑا کیونکہ یہ پھنس چکا تھا اور نہیں نکل پا رہا تھا. لیکن آخر کار لوگوں کی مدد کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہوا اور ہم کو راستہ مل گیا کیونکہ ایک ہیوی ٹریکٹر نے اس گاڑیوں کو نکالا. آخر کار ہمیں راستہ مل گیا اور سہیل بھائی کہنے لگے کہ آپ سب آرام سے بیٹھے, یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں, میں اس طرح کئی جگہوں سے گزر چکا ہوں. تو آرام سے سہیل بھائی اس جگہ کو کراس کر گیا. ہم بھی اپنی گاڑی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. سہیل بھائی ہمارا انتظار کر رہا تھا, وہ آگے جا چکا تھا. یہ جگہ بہت خراب ہے لیکن شکر ہے کہ حکومت نے جلد از جلد اس کو بنانے پہ تلے ہے اور وہ کام کر رہے کہ اس کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر سکے. میں اور میرے ٹیم اپنی گاڑی کی طرف السلام علیکم. دلا صحیح صاحب دے راشن دے اور کو یار بس سارا سجاد سے بیار دلاری خوري رګرانی دي ډېر ګرانې دا ګوره دومره غټ دغه شوی دی او غره د لپاره دا پری میډیکل کیمپ ته ځو. راځه چې څو سلامونه علیکم احترامات. دا محل شنګلې په یو سیمه کې روان یو چېرته چې سیلاب تباهاني کړي دي او د ځان سره په ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي دي او ډېرې چې کوم دی د سجاد صاحب د خولې وینا وه چې مړه شوي هم دي, جاني نقصانونه هم خلکو ته رسېدلي دي. او موږ د خپل ټیم سره او د سجاد بھائی په مدد سره روان یو چې کوم ځای کې د چا میډیکل کیمپ ضرورت وي موږ به کوشش کوو چې هلته هغې ته میډیکل فیسلیټي ورکړو او هغې فیسلیټیټ کړو او د دې پینډیمک نه راوکاږو. جی وقار صاحب جذبہ ہے یا جذبہ سڑک نے ختم کر دیا؟ جی نہیں, جذبہ قائم دائم قائم دائم. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. جی جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, منزل ہے ابھی باقی ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری طرف سیلاب کے ساتھ ساتھ شنگلے کے بجلی سارے خراب تھا اور مقامی لوگ واپڈا کے ساتھ تعاون میں لگے تھے اور اپنے بجلی ٹھیک کر رہے تھے. سلامونه نیکي له احترامات. سجاد خان په خټو کې راګیر شوی او دا د شنګلې بس روٹ سے سره شوی دی, بس سړی راایسار دی. بل آخر کار بہت سفر کے بعد ہم مخوزۂ گاؤں پہنچ گئے جو کہ دن کے 3 بجے تھے. اس بابا جی نے ہمارے بہت بڑا خدمت کیا, ہم زندگی بھر اس کے مشکور رہیں گے.
سب سے پہلے اس نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اس گاؤں کے سارے بڑے اور چھوٹے ہمارے لیے کھڑے تھے تاکہ ہمارے خدمت کیا جا سکے۔ یہ کھانا بہت لذیذ اور پرکشش تھا کیونکہ ہم نے بہت دنوں بعد دیسی فوڈ انجوائے کی۔ ان مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ آگے اور مت جائیے کیونکہ 2 میڈیکل کیمپ والے آگے پہلے جا چکے ہیں، تو آپ ادھر ہی ان لوگوں کو یہ فیسلٹی فراہم کریں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر وقار نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں پر میڈیکل کیمپ کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ اسی وقت ہم شنگلہ میں اپنے کیمپ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ نوید بھائی یہ صورتحال بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور ہم نے کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ابھی ہم جس گاؤں کے اندر کھڑے ہیں یہاں پر اوپر بھی کئی آبادیاں ہیں، شاہی باغ ہے شاید، اور اس کے علاوہ کوئی اور علاقے ہیں جہاں پر تقریباً 160 مریضوں کو یہاں مفت ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو متاثرین سیلاب تھے وہاں پر ان کو 21,000 فیکس کے حساب سے پروفیسر وقار الحق صاحب نے نیٹ کیش میں بھی دیا ہے، اور یہاں پہ بچوں کو بسکٹ، ٹافیاں اور باقی چیزیں بھی دی گئی ہیں۔ تو کل کے دن میں بھی اسی طریقے سے کام کیا گیا، اور آج یہاں پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہم یہ تقریباً لینگا سے اگر ٹریول کریں تو تیسرا دن ہے ہمارا یہاں پہنچتے ہوئے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں پہ آئے تھے، اور جس مدد کے لیے آئے تھے، جس فرض کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے، وہ الحمدللہ پورا ہوا۔ قاری صاحب الخدمت کی طرف سے انہوں نے ہمیں ڈاکٹر پرووائڈ کیے۔ قاری صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ لاہور سے دور دراز سفر کر کے یہاں پر پہنچے، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر آپ نے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کی، اور یہاں تک کہ آپ ضلع شانگلہ اور پھر اسی دور دراز علاقے مخوزی میں آپ پہنچے، جس میں مختلف علاقے کے آپ لوگوں نے سروے کیا، جس میں مختلف گاؤں ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں، جس میں شاہی درہ ہے، گنبت ہے، کسپاؤ ہے، بہران سر ہے، بگڑا ہے، زلوندرا ہے، بریم ہے، تورکم ہے، گڑئی ہے، سوری گڑا ہے۔ یہ مختلف علاقہ جات ہے جو ان ڈاکٹروں نے کور کیا۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دے دی اور یہاں پر آ کر ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ تعاون کریں گے، انشاءاللہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہوں گے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ یہی تعاون اور یہ تسلسل انشاءاللہ ہم آگے برقرار رکھیں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد مارتوم سے ہمیں ملے الخدمت کی طرف سے، میرا مطلب بہترین دوست بھی ہے کلاس 10 کے، انہوں نے فیمیل کو ٹریٹ کر دیا۔ سجاد صاحب کتنی بیماریاں تھی تقریباً، اور زیادہ میجورٹی کس کس کے مریض آ رہے تھے آپ کے پاس؟ اصل کې دلته چې یو که نه موږ چې راغلي وو د دې دلته فلډ راغلی و، د هغې په بنیاد موږ دلته رالو، او خدای شته نو موږ 107 مریضان چې دي هغه دې کې میل او فیمیل دواړه، او دغه موږ ټریټ کړي، او د الله رحم و چې د هغې نه موږ ټوله چې کومه دوی وه هغو ته هغه میډیسنو ته موږ پوره پرووایډ کړي۔ یہ ہمارے پاس یہاں لوکل صحافی ہے، ان سے ہم جانیں گے کہ یہاں ہمارا مطلب کیمپنگ کس طرح ہوا، یہ لوگ جو آئے تھے مستحقین تھے کہ نہیں، اور یہ اس کے بزبانی جانیے آپ۔ آپ سب کا تو میں جتنا شکریہ ادا کروں تو اتنا کم ہے، کیونکہ جتنا آپ لوگوں نے ہمارے علاقے کے ساتھ اور ہم لوگوں کے ساتھ جتنا تعاون کیا، اور جو میڈیسن کی یہاں ریکوائرمنٹ تھی وہ چیز آپ لوگوں نے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے ڈیلیور کیے، اور اچھی طریقے سے ڈیلیور کیے۔ ہم بالکل 110% ہم آپ لوگوں سے مطمئن ہیں، اور ہمیشہ ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم یہ علاقہ بہت خستہ کا شکار ہوا تھا اور بڑے مسائل کا شکار ہوا تھا، کیونکہ فلڈ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہے، روڈز بھی ختم ہو جاتے ہیں، سارے چیزیں جو ہے ہر طرح کی راستے جو ہے وہ ہمیں بندش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی اور آپ لوگوں نے اپنی محنت کی، تو ہم آپ لوگوں کے
तहे दिल से मशकूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपके टीम का, क्योंकि आइंदा इंशाल्लाह हम आपके ज़िंदगी भर मुस्तक़िल ठीक है, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रोफेसर साहब ने तकरीबन 32 लोगों को नकद 21,000 रुपये पर पर्सन दे दिए और 7 लाख की दवाइयाँ तकसीम की, लेकिन पेशेंट कम होने की वजह से हमारी दवाइयाँ बच के रह गई। तो प्रोफेसर साहब ने फ़ैसला किया कि हम अलखिदमत फाउंडेशन शंगला को हवाला कर देंगे और ये आगे और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें कल बजवड़ जाना है। तो इसी सिलसिले में हमारे यहाँ ये मुलाकात आखिरकार ख़त्म हुई और हम रवाना हुए मिंगवर की तरफ। सबसे ज़्यादा अगर मैं मशकूर रहूँगा तो नवीद शहजाद भाई का, क्योंकि न सिर्फ आपके टीम में इस तरह का किरदार जो हमारे इलाके में इन्होंने काफ़ी हद तक कवरेज भी की, तो ये चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट थी और हम इस चीज़ के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। शहजाद भाई आपका तहे दिल से मशकूर है कि आप लोगों ने हमारे साथ इतना ताउन किया, क्योंकि हमारे इलाके को कवरेज भी दी और हमारे इलाके के जितने भी मसाइल थे आपने अपने कैमरे में जो है छुपा ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मैं हमेशा ज़िंदगी भर आपके मशहूर। एक लोकल डॉक्टर है जिसने मतलब सुबह से लेकर अभी शाम तक हमें फैसिलिटेट किया और मेल जो पोर्शन थे वो ये कवर करते रहे। इनके नाम है हज़रत रहमान। हज़रत रहमान भाई, आप हमें बताएं कि कौन सी बीमारियों वाला पेशेंट ज़्यादा था इधर, और मतलब आपने कितने पेशेंट कवर कर दिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई आपका। इधर तो मेरे ख्याल से चिस्ट इन्फेक्शन, डायरिया और मलेरिया इन्फेक्शन, और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट मैंने देखे वो तकरीबन आई इन्फेक्शन का पेशेंट थे। और बकाया तकरीबन हमने 250 या 300 के लगभग अभी हमने एंट्री नहीं किया, लेकिन इतने मरीज़ जो है हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार शाम 5 बजे हमारा मेडिकल कैंप इख्तिताम पजीर हुआ और हम बहुत खुश थे, क्योंकि आज हमने इंसानियत की बहुत खिदमत की। 200 से लेकर 300 तक मुख्तलिफ पेशेंट की हमने फ्री मेडिकल कैंप के सर्विसेज फराहम की। प्रोफेसर वक़ार अहमद के ज़ेर निगरानी गांव के सारे बड़े छोटे हमारे अलविदा करने के लिए गाड़ी के पास पहुंच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कैंपिंग, मेडिकल कैंपिंग यहाँ पर ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। गाँव में याद रखिए, अल्लाह। Subscribe Naimullah Khan Dervi Official and press the bell icon for more videos.